2016 کی آپ نے بات کی، اڑی حملے کے بعد پاک بھارت جب اس پہ بھی آپ ایک اہم مشنز میں آپ کو ایک اہم کردار آپ نے ادا کیا تھا، اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں 2016 میں یہ جو سال کا آغاز ہوا تھا وہ پٹھان کوٹ سے ہوا تھا. اس پہ بھی انہوں نے ہم پہ الزام لگایا، لیکن پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم تعاون کریں گے. ہم نے باقاعدہ FIR کاٹی، ہم نے باقاعدہ ان کی تفتیش شروع کر دی، ہماری ٹیم بھی وہاں پہ گئی اور وہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن وہ پھر بیچ میں کہیں رک گیا کیونکہ انہوں نے یہ پالیسی لی کہ پاکستان کے ساتھ ڈسکنیکٹ کرنا ہے. تو جولائی میں برہان وانی ایک کشمیری نوجوان اٹھے، ان کو شہید کیا. تو پاکستان نے ان کے لیے آواز اٹھائی، تو ہندوستان نے اور زیادہ سیخ پا ہو کے کہ بھئی آپ کشمیر کی آزادی کی بات کیسے کرتے؟ بھئی کیسے نہ کریں. پاکستان کے عوام اور کشمیر کے عوام کا صدیوں کا ناطہ ہے. ان کے دریا ادھر بہتے ہیں، ان کی منڈیاں ادھر ہیں، یہ تعلقات کیسے ٹوٹ سکتے ہیں آپ کی 70 سال کے جبر سے؟ تو چنانچہ پاکستان نے آواز اٹھائی اور خیال تھا ہمارا کہ یہ ہم جو اقوام متحدہ کی سپٹمبر میں ہوتی ہے نا جنرل اسمبلی میں، کا اجلاس، اس کے لیے ہم کریں گے. اس میں ہم یہ اٹھائیں گے معاملہ. اس سے صرف میں 3 یا 4 دن، ہماری تقریب 26 یا 27 ستمبر کو، تو میں نیو یارک میں تھا، تو 23 کو انہوں نے وہ اڑی کا پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ تھا، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ رچایا گیا. خدا جانے، میں صحیح نہیں زیادہ، مجھے علم نہیں ہے، لیکن پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے وہی کیا جو آج کیا ہے. پہلگام کے بعد دھک سے پاکستان پہ الزام لگایا تاکہ پاکستان جو کیس بنا رہا ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے وہ ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے وہ دراندازی کی LOC کے اندر. میں بڑے عرصے بعد سن رہا تھا، ان کے لیفٹیننٹ جنرل تھے ایک جو اس وقت کمانڈر تھے وہاں پہ، ہدا ان کا نام ہے، تو ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا. بڑے سالوں کے بعد انہوں نے، جب ان کے الیکشن آنے والے تھے اس وقت انہوں نے دیا، تو مجھے لگا تھا کہ بھئی یہ شاید یہ بھی اسی الیکشن کیمپین کا حصہ ہی ہے کہ جی ہم نے صبح کے وقت پتہ نہیں کتنی ٹیمیں بھیجیں یا رات کو ٹیمیں بھیجیں، صبح کے وقت وہ واپس آ گئیں، LOC کے اندر گئیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اور ہم یہ کچھ کر کے آ گئے، نہ کسی کو پتہ چلا کہ کیا کر کے آئے، نہ کچھ. تو اس پہ مودی صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے، اور انڈیا میں کہنے لگی جی نیا نارمل آ گیا، اب ہم اس طرح جا کے کریں گے، اور ثبوت کوئی نہیں اگین کسی قسم کا. تو وہ پہلی سرجیکل اسٹرائک وہاں پہ ہوئی تھی. اس کے بعد بھی وہ کچھ ایسا آپ کو یاد ہے کہ وہ سال ایسا تھا کہ اس کے اندر اور بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ میں سال اور بھی بڑا اہم تھا جی جب 2016 میں میٹنگ بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی سربراہی میں. نہیں، وہ آپ شاید ڈان لیکس کی بات کر رہے ہیں. والا وہ بھی 2016 میں ہوا جی، وہ بالکل ڈان لیکس 2016 کی اکتوبر کے. غنی افغانستان کے تھے تو وہ بڑے خفا تھے، اور پھر امریکہ کا بھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے. اس ٹائم ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں آپ بھی موجود تھے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو خبر بھی لگی ڈان اخبار میں، اسی میٹنگ کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں ایک بڑی دراڑ آ گئی تھی. جی دراڑ آئی تھی. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام شاید اس وقت لگانا درست نہیں تھا کہ سول اور ملٹری علیحدہ علیحدہ اس بارے میں سوچ رکھتے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا کہ کنسنسس تھا اس بات پہ کہ اس قسم کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ملک کی پالیسی کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں، یہ اسٹیٹ کو قبول نہیں ہے. کیونکہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا کہ تشدد پہ جو منوپلی ہوتی ہے، اجارہ داری ہوتی ہے، وہ صرف اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اور کوئی شخص نہیں اٹھا کے گن کر سکتا. اور اب تو بڑے فتوے بھی آگے کہ جہاد بھی اگر کرنا ہو تو اسٹیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کے خلاف ایک کنسنسس تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا ہوا ہے اس کو ذرا مزید اس کو تبدیل. جب یہ خبر آئی تو ہم سارے حیران بشمول میرے کہ یار یہ تو نہیں تھا وہاں پہ کہ سویلین ملٹری کو کہہ رہے ہیں اور ملٹری نہیں مان رہی. تو اس سے یوں لگا
جیسے سیولین الزام لگا رہے ہیں ملٹری پہ اور ملٹری کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا. اس میں بالکل اتفاق رائے تھا اور یہ خیال تھا کہ بھائی اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث پایا جاتا ہے تو پاکستان کے نام پر بٹا لگتا ہے, پاکستان کو ٹھیک نہیں لگے گا. یہ اس پہ کنسنسس تھا. صحیح ہے. تو اس خبر نے میرے خیال میں پاکستان کی وحدت کو, پاکستان کے سول ملٹری کویشن کو نقصان پہنچایا. میں نے یہ برملا کہا, ہر جگہ کا ہے, اپنی کتاب ہے میری ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس, اس میں بھی بڑی ڈیٹیل آپ نے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس میں اندر بھی میں نے تفصیل سے لکھا ہے, کیونکہ یہی ایک حقیقت تھی. جی اچھا, تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب وہ اڑی والا حملہ ہوا تو آپ وہاں پہ نیو یارک میں موجود تھے, تو آپ نے اس مشنز کو کس طرح مثبت کردار آپ نے ادا کیا؟ دیکھیں آپ ملے بھی تھے, کچھ ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے ایک بہت پاورفل ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہمارے پاس آئے ہمارے وزیر اعظم سے ون آن ون کرنے, اور کہا کہ جی آپ کے ہاں آپ کی انٹیلیجنس آپ کو نہیں بتاتی ہے, تو کوئی صحیح نہیں بتاتی ہے, یہ وہ ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا اس کی میٹنگ کے بعد, میں نے کہا سر یہ پھر وہی کاوش ہے, یہ پھر وہی کوشش ہے کہ سول اور ملٹری کے درمیان نفاق ڈالا جائے, فاصلے کیے جائیں, اور ہمارا اتحاد صرف اس وقت تک ہے جب پوری قوم اکٹھے کھڑی ہوگی. تو ان باتوں پہ آپ بالکل دھیان نہ کیجیے. وہ کہتے نہیں, میرا بھی اپنا یہی خیال ہے, کیونکہ یہ آپ یاد رکھیے کہ اس وقت بڑی گیم شروع ہو چکی تھی. کیا بڑی گیم تھی؟ بڑی گیم یہ تھی کہ امریکہ اس وقت دیکھ رہا تھا کہ چین ابھر رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کمپٹیشن میں, کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے اور چین ان کو ریپلیس کر دے گا مستقبل قریب میں, تو ان کو ابھی ختم کرو. یہ اس وقت ماحول بنا ہوا تھا. تو اس میں ہندوستان ان کا ساتھی نظر آیا ان کو, اور پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال پہلے سی پیک لانچ ہو گیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے ایک ریزن بن رہی تھی ان سب کے اتحاد کی, یہ جو میں بتا رہا ہوں امریکہ اور ہندوستان اور دوسروں کی, ایک ریزن بن رہی تھی کہ پاکستان کو کیسے کمزور کیا جائے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لوگ بڑے غیور اور بڑے محبت کرنے والے ہیں ملک سے, اور ان کی فوج بڑی تگڑی فوج ہے. اگر ان کے اندر آپس میں نفاق ڈال دیں تو بہترین کام ہوگا. تو اس کے بعد سے میں آپ کو بتاؤں آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہندوستان میں بھی امریکہ سے بھی آ کے وہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کئی طریقوں سے, کئی حوالوں سے, جی ہم کس سے بات کریں, آپ کے ہاں تو فوج ہی سب کچھ کرتی ہے, یہ ہے وہ. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش تھی, اور الحمدللہ اس وقت ہم نے اس کو نظر انداز کر کے ہم نے بباغ دول 26 یا 27 ستمبر کو اپنا جو مقدمہ پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش بھی کیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذرا بدقسمتی رہی کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہوئی اور ہمارے سول ملٹری جو تعلقات ہیں کوئی بہت اچھا نہ رہے, اور پھر وہ پاناما کا کیس بنا, نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نکلے یا نہیں نکلے, بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ فری فیئر الیکشن سے آئے گی اور 5 سال پورے کرے گی. آپ دیکھیں 5 سال پورے کریں, پھر 5 سال پورے کریں, پھر 5 سال پورے کریں, تو کیا میسج جائے گا انویسٹرز کو کہ نہیں, میسج یہ جائے گا کہ کنٹینیوٹی ہوگی پالیسیز کی, اور کچھ چیزیں ڈیلیور ہوں گی. ایسے ہی ہے.